اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظیم۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 23 ہے، 23، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: جو لوگ پرہیزگار اور برے کاموں سے بے خبر اور ایماندار عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا و آخرت دونوں میں لعنت ہے اور ان کو سخت عذاب ہوگا۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے یہ بات سخت ناپسند فرمائی ہے کہ کوئی بھی شخص کسی مسلمان خاتون پر تہمت لگائے زنا کی، بدکاری کی، بری باتوں کی۔ اللہ رب العزت نے اس کو سخت منع فرمایا ہے۔ یہاں پر خاص طور سے جو بات ارشاد فرمائی گئی کہ وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں ان خواتین پر جو پرہیزگار ہیں، اپنی عزت، اپنی آبرو کی حفاظت کرنے والی ہیں اور سیدھی سادی ہیں، غافلات، بالکل سیدھی سادی، دنیا کے جھول سے، دنیا کے جھمیلوں سے بالکل واقف نہیں ہیں، مکاروں اور عیاروں کی عیاری اور مکاری سے واقف نہیں ہیں، بالکل سیدھی سادی، بولی بھالی، ایمان والی۔ ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ تم نے ان کے اوپر کیا تہمت لگا دی۔ وہ اپنے گھروں میں ہیں، وہ اپنے گھر میں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، اور تمہاری زبان چل پڑی اور اندر کا جو بغض اور کینہ ہے وہ باہر آ گیا، اور کسی خاتون کے دامن کو، اس کی عزت اور آبرو کو تم نے اچھال دیا لوگوں کے درمیان۔ اللہ رب العزت نے اس پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، فرمایا کہ ایسے لوگ اس دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ اللہ ان سے اپنی رحمتوں کو چھین لیتا ہے، اللہ ان سے اپنی خوشی اور اپنی رضامندی کو چھین لیتا ہے، ان کے اوپر لعنت برستی ہے، اللہ کا قہر برستا ہے، اللہ کا غضب برستا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں سے سخت ناراض رہتا ہے۔ لہذا اے مومنو، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، خبردار سے خبردار کسی شخص کے کردار کو داغدار مت کرو۔ محض اپنے ذہن کے شک کی بنیاد پر، محض اپنے دل کو تسکین دینے کے لیے، محض کسی سے دشمنی اور عداوت نکالنے کے لیے، محض کسی کو پریشان کرنے کے لیے، جلانے کے لیے، اس کے عزت اور آبرو پر الزام مت لگاؤ، اس پر اتہام مت لگاؤ، تہمت مت لگاؤ۔ یہ کیسی دشمنی ہے؟ یہ کیسا تمہارا شک ہے کہ تم تو اپنی زبان سے جو ادا کر دو گے اور لوگ اس کو پھر لے کر چل پڑیں گے، اور ایک دوسرے سے، دوسرا تیسرے سے، تیسرا چوتھے سے کہتا پھرے گا، اور اس بیچاری عورت کی ذلت ہو جائے گی چار کے بیچ میں۔ اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہو گیا، لیکن تم نے اپنے شک کی بنیاد پر، تم نے محض دشمنی نکالنے کے لیے، محض حسد کی بنیاد پر، بغض کی بنیاد پر، ناپسندیدگی کی بنیاد پر، اس کی کوئی بات تم کو ناپسند تھی، اس بنیاد پر تم نے اس کی زندگی پر ایک بہت بڑا داغ لگا دیا۔ لہذا یہ بات اللہ نے سخت ناپسند فرمائی۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ معاملہ تو عام عورتوں کے لیے ہے، لیکن وہ مسلمان یا وہ شخص جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ابھی بھی ان کو برا بھلا کہے، ابھی بھی ان پر الزام لگائے، تہمت لگائے، تو اس کے لیے کیا سزا ہوگی؟ عام مسلمان عورتوں پر طوفان اٹھانے والوں کی سزا یہ ہے، تو انبیاء کی بیویوں پر جو مسلمانوں کی مائیں ہیں ان پر بہتان باندھنے کی کیا سزا ہوگی؟ خصوصاً اس بیوی پر جو حضرت صدیق اکبر کی صاحبزادی ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ان کے اوپر الزام لگانا۔ تمام علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے،
علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ان آیتوں کے نزول کے بعد بھی جو شخص ام المومنین حضرت عائشہ کو اس الزام سے یاد کرے وہ کافر ہے، کیونکہ اس نے قرآن پاک کے خلاف کیا۔ حضرت عائشہ اور دیگر جو ازواج مطہرات ہیں ان کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ وہ سب صدیقہ ہیں، نیک ہیں، پاک دامن ہیں، اور اگر کوئی شخص الزام لگاتا ہے تو وہ نبی کو تکلیف دے رہا ہے۔ اور سورہ احزاب میں جیسا کہ فرمایا گیا ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار ہے۔ لہذا تمام ازواج مطہرات سب کی سب پاک دامن ہیں، اور یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ خبردار تم جس سماج میں رہ رہے ہو، جس معاشرے میں رہ رہے ہو، وہاں خواتین کے اوپر تہمتیں مت لگاؤ صرف شک کی بنیاد پر۔ ہاں اگر تمہارے پاس گواہ موجود ہے، 4 گواہ موجود ہیں تو ان کو پیش کرو، اور اگر 4 گواہ تمہارے پاس پیش نہیں ہیں، 4 گواہ تمہارے پاس نہیں ہیں، تو اپنی زبان کو بند رکھو، ورنہ 80 کوڑے تمہاری پیٹھ پر مارے جائیں گے اور تمہاری گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی اور اللہ کے نزدیک فاسق ٹھہرو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، 7 گناہوں سے بچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 ایسے گناہوں سے بچو جو مہلک ہیں، یعنی ہلاک کر دینے والے ہیں، تباہ و برباد کر دینے والے ہیں۔ 7 ایسے گناہوں سے بچو جو مہلک ہیں، تباہ و برباد کر دینے والے ہیں۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو ٹونا کرنا، کسی کو بلا وجہ مار ڈالنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جہاد سے بھاگنا، پاک دامن بھولی بھالی مومنہ پر تہمت لگانا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اپنی زبان کو انتہائی قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے، اور خبردار سے خبردار کسی پر ہم کوئی تہمت نہ لگائیں، کسی پر کوئی الزام نہ لگائیں، اور جو نبی کی بیویاں ہیں ازواج مطہرات وہ سب کی سب پاک دامن، صدیقہ، مومنہ، نیک ہیں، اور ہم ان کی عزت کریں، احترام کریں، وہ ہم سب کی تمام مومنین کی وہ مائیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔